السلام علیکم جی، میرا نام ہے فیاض رامے ایڈوکیٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ دعا زہرا کا کیس ختم ہو چکا ہے، ان کے لیے آج کا دن جو ہے وہ بڑا بھاری گزرا ہے، اور آج ہمارے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ آج ٹرائل کورٹ میں، جیسا کہ آپ جانتے تھے، ٹرائل کورٹ میں پیشی تھی دعا زہرا کیس کی، اور اس میں آنریبل ٹرائل کورٹ میں جبران ناصر صاحب اور مہدی علی کاظمی صاحب پیش ہوئے تھے، اور اس میں آنریبل ٹرائل کورٹ میں دوبارہ سے اس کیس کی تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔ آپ لوگوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اس کیس کی دوبارہ سے تفتیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور دوبارہ سے اس کیس میں میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اس میٹر کی دوبارہ سے ری انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس کا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر کے اس بچی کا دوبارہ میڈیکل کروایا جائے تاکہ اس کی صحیح عمر کا پتہ لگ سکے۔ اور اس معاملے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ بچی جو ہے وہ بیرون ملک نہیں جا رہی، جو دعا زہرا ہے وہ واپس سندھ جا رہی ہے، اور دوبارہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ جو وہ ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کل امپریشن دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ سے ان کا کیس ختم ہو چکا، سپریم کورٹ نے معاملہ نمٹا دیا، ان کے لیے آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ اور آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا دن گزرا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، آپ ڈے بائی دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں کئی دفعہ اس میں کروٹیں بدلی ہیں اس کیس میں، لیکن ہم نے ہر دفعہ اس کیس کو ریکور کیا ہے۔ میں ہو گیا، جبران ناصر صاحب ہو گئے، ہم دونوں ایک پیج پہ ہی ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ 164 کا سٹیٹمنٹ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ ازسر 9 طریقے سے تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور میڈیکل جو ہے اس کے حوالے سے بورڈ بھی کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے، اور میڈیکل اوپینین آنے کے بعد عدالت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ بچی کی عمر کتنی ہے۔ اور اگر یہ عمر 14 سال آ جاتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ ابڈکشن کا ایلیگیشن ان کے اوپر لگے گا، اور پاکستان کے پینل کوڈ کے سیکشن 361 کے تحت اگر کوئی بچی 16 سال سے کم عمر ہے اور اس کے گارڈین کی کنسنٹ کے بغیر کوئی شخص اس کو لے جاتا ہے، گاڑی میں بٹھا کے ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ کڈنیپنگ کا جرم ہے، اور یہ کڈنیپنگ میں آتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا خوش آئین ہے، اور اس میں عدالت نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیکل کروانے کا حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ میڈیکل ہوتا ہے تو بچی کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہی آئے گی، اور بچی جو ہے اس کی کسٹڈی والدین کو۔ کڈنیپنگ کا جرم ہے اور یہ کڈنیپنگ میں آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا خوش آئین ہے، اور اس میں عدالت نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیکل کروانے کا حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ میڈیکل ہوتا ہے تو بچی کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہی آئے گی، اور بچی جو ہے اس کی کسٹڈی والدین کو ہی ملے گی تھرو گارڈین کورٹ۔ اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور اہم بتا دوں، انویسٹیگیشن اب نئے سرے سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس انویسٹیگیشن میں پراپر طریقے سے فیکٹس کو دیکھا جائے گا، نکاح نامے کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا، اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، اور یہ سارا پروسیجر انشاءاللہ یہ جو میڈیکل کا ہے یہ ود ان 1 ویک کمپلیٹ ہونا ہے۔ اور اس میں عدالت نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ پراسیکیوشن کا معاملہ ہے، چاہے پنجاب جا کے یا بچی کے پاس جا کے میڈیکل کریں یا بچی کو ادھر لائیں، لیکن عدالت کو میڈیکل کی رپورٹ چاہیے۔ تو یہ خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ بچی آؤٹ آف کنٹری بالکل بھی نہیں جا رہی، اور میڈیکل کے لیے سندھ واپس آ رہی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیس ختم ہو گیا ہے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آنریبل کورٹ نے ری انویسٹیگیشن کا حکم دے دیا ہے، اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ 14 سال سے۔ اور اس میں اگر میں سپریم کورٹ کی آپ کو بات بتاؤں تو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ میڈیکل کروانے کے راستے میں اگر رکاوٹ بنتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو وہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر کیا جائے گا، اس حد تک وہ فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کل کا اور آج کا دن ہمارے لیے بہت اچھا رہا ہے، اور میرا میسج اس میں یہی ہے کہ یہ سب کی بہن بیٹیوں کا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی نے کتنے بڑے مافیا سے ٹکر لی ہے، اور اس مافیا کو شکست دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح کا جو کیسز ہوتے ہیں یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں اور ہائی پروفائل لوگ انوالو ہیں، اس میں بہت زیادہ محنت اور ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ہم جو ہے بچی کے سٹیٹمنٹ کے باوجود اس کیس کو ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور اس چیزیں کو ساری دیکھ رہے ہیں، اور ری انویسٹیگیشن ہم نے کروائی ہے۔ اس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ سب کی بہن بیٹیوں کا معاملہ ہے،
اس میں آپ لوگ مایوس نہ ہوں اور مہدی بھائی کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا، اور یہ جو ملزمان ہیں یہ کڈنیپنگ سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہماری درخواست اس کنڈیشن پہ یا اس درخواست کی پریئر کے ساتھ ہم نے وڈرا کی کہ سپریم کورٹ ہمارے رائٹ کو ریکگنائز کرے کہ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ امپراپر ہے، وہ ایک سنگل ایکسپرٹ کی بنی ہوئی ہے، وہ پراپر میڈیکل بورڈ کی نہیں بنی ہوئی، تو اس کو چیلنج کرنے کا ہمیں رائٹ دیا جائے، اور ہائی کورٹ نے اس ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کوئی بھی اگر آبزرویشن کی ہیں تو وہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے بہت گریشیسلی انصاف کے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ دیا، ہماری پٹیشن ناٹ پریس ہوئی اور ہمیں آتھنٹیکیشن ٹیسٹ رپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار دیا۔ ہم آپ کے علم میں ہیں کہ جب یہ پہلی بار رپورٹ 7 تاریخ کو تیار ہوئی تھی، مہدی قاضی صاحب اسی دن 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے یہ رپورٹ چیلنج کر چکے تھے، مگر چونکہ 8 تاریخ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس میڈیکل رپورٹ کو آن ریکارڈ لے لیا گیا تھا، تو ہیلتھ سیکرٹری نے پھر اس کے بعد مزید پیش رفت نہیں کی اس ایپلیکیشن پہ۔ تو پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے کل پھر سے ہیلتھ سیکرٹری کو ایپلیکیشن موو کی اور ان کو ریمائنڈر دیا کہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں اور اس ایج سرٹیفکیٹ کو جس کو ہم نے کوشچن کیا اس کو ویریفائی کریں، بچی کو اپنے سامنے بلا کے افریش اثر نو سرے سے جو ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ڈیٹیل میں کیا جائے۔ یہ تمام معاملات جب ہم نے آج رکھے معزز مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تو ان کو بھی یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ جس پہ ریلائی کر کے آئی او نے اس چلان کو سی کلاس کر دیا ہے، کیونکہ اس ایج سرٹیفکیٹ پہ آئی او نے ریلائی کر کے کہہ دیا کہ بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہے۔ 17 سال کا ہونا مسئلہ یہ کرتا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں، لڑکوں کے نہیں لڑکیوں کے معاملے میں جو کڈنیپنگ کا کیس ہے، رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب لڑکی 16 سال سے کم ہو، یا کوئی معاملہ کہ بندی کے ساتھ آپ نے کوئی سیکشل رشتے قائم کیے چاہے وہ رضامندی سے ہوں یا نہ ہو، اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے 16 سال سے کم عمر کے اندر۔ اور جو ان کی مین ایف آئی آر تھی 364 ہے کہ زبردستی تشدد کی نیت سے یا کوئی جنسی تعلقات قائم کرنے کی نیت سے اغوا کرنا، اس کا اطلاق ہوتا ہے جب بچہ ہو 14 سال کی عمر سے کم۔ تو سب کچھ گھومتا ہی ایج کے اوپر ہے، اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی آپ کو پتا ہے ایج اسپیسیفک ہے۔ تو جتنے بھی آفینسز ہم یہاں پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ایج اسپیسیفک ہیں، سارا کا سارا دار و مدار ایج پہ چل رہا ہے۔ ہمارا تو اپنی جگہ موقف ہے اصولی کہ ہمارے ناظرہ کے ڈاکیومنٹس ہیں، ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، ان میں بچی 14 سال کی ہے، مگر چونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت کا ایک اسپلٹ اوپینین آیا اور انہوں نے ایک ایج سرٹیفکیٹ کو ترجیح دی، اور اب چونکہ وہ ایج سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اوپن ٹو چیلنج ہے، تو موجودہ عدالت کا بھی یہ ویو ہے کہ اس چیلنج کو پورا ہونے دیا جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، بچی کو دوبارہ سے پیش میڈیکل بورڈ کے سامنے کیا جائے، دوبارہ سے بچی کا پراپر ایس او پی کے تحت، ایکسپرٹس کے تحت، جس میں پورے سرجن کراچی ہونے چاہیے، جس میں سروس اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ہونے چاہیے، جس میں ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجی ہونا چاہیے، جس میں ایک ڈینٹل سرجن ہونا چاہیے، جس میں ایک WMLO ہونی چاہیے، ان کے سامنے بچی کو ایگزامن کر کے آپ پراپر ایج ایویڈنس دیں، پھر عدالت اس بات کی مزاج ہوگی کہ وہ دیکھے کہ کون سا ایج ایویڈنس صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا میڈیکل بورڈ کا ایج ایویڈنس آئے وہ ہمارے ناظرہ کے ڈاکیومنٹ کو پروف کر دے اور بچی 14 سال کی ثابت ہو جائے، بلکہ سارے جو جرائم کا خلاف ہو جائے۔ اس موقع کے اوپر میں آپ کے تبسط سے دوبارہ ذمہ داری کا احساس بہت ہی معتبرہ طریقے سے دلانا چاہوں گا اس صوبے کی پولیس کو۔ ہمارے سب سے اعلیٰ اور قابل احترام افسر غلام نبی میمن صاحب IG صاحب نے آج سے 8-10 دن پہلے میڈیا کے سامنے کہا تھا یہ کیس ختم ہو گیا، اس سے مزید بات نہ کریں۔ آج فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر موجود عدالت جوڈیشل میجسٹریٹ نمبر 26 کراچی ایسٹ نے کیے ہیں۔ ایک سب جوڈیس میٹر کے اوپر پولیس کیسے کہہ سکتی ہے میٹر ختم ہو گیا ہے، انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے، مٹی پاؤ تو آگے چلو؟ یہ رویہ نہیں ہو سکتا کسی بھی افسر کا، اور میرے خیال میں شاید IG صاحب کا اس رویہ تھا بھی نہیں، کہ شاید ان کو IO نے پراپرلی اسسٹ نہیں کیا، ان کو لوور رینکنگ آفیسر سے اسسٹ نہیں کیا، تو ہم تو آلریڈی IG صاحب کو ریکویسٹ دے چکے ہیں کہ اس کیس کا IO انکمپیٹنٹ ہے، انپروفیشنل ہے، تو اس کو چینج کیا جائے۔ تو ابھی بھی اس موقع کے اوپر جب ایک سپلیمنٹری چلان فردر انویسٹیگیشن کی مد میں موجودہ عدالت نے طلب کیا ہے تو IO کو چینج کیا جائے، ایک کمپیٹنٹ سینئر افسر کو ریسٹ آف دی انویسٹیگیشن دی جائے تاکہ معاملے کے حقائق پہ پہنچے۔ اور ایک اور چیز ہم نے عدالت کے سامنے رکھی ہے، اس پہ عدالت نے فی الحال فیصلہ نہیں کیا، مگر جب دوبارہ جرا ہوگی تو ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ اس FIR میں ایک ہی 164 ہوا ہے بچی کا، 164 کا بیان جو لاہور میں ایک میجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوا ہے۔ یہ ہمارا کلیم نہیں ہے، یہ جو اکیوز ظہیر احمد ہے اس کے 161 کے بیان میں لکھا ہے کہ جس میجسٹریٹ صاحب نے بچی کو 17 تاریخ کو یعنی کہ اغوا ہونے کے اگلے دن لاہور میں فلم مختاری کا سرٹیفکیٹ دیا، جس کے تحت اس نے نکاح کیا، جس کے تحت اس نے اپنا مخفی ہونا چھپایا یا چھپایا گیا،
یہ وہی مجسٹریٹ صاحب ہیں جنہوں نے بعد میں بچی کا اس کیس میں جس میں ابڈکشن کا الزام ہے, مخفی ہونے کا الزام ہے, 164 ریکارڈ کیا. اگر مجسٹریٹ صاحب کے اپنے ایفیڈیوٹ سے یہ نکاح وجود میں آیا ہے, یعنی کہ اس نکاح کے وہ وٹنس ہو گئے ہیں, تو جس کیس میں وہ خود وٹنس ہیں اس کیس میں وہ بچی کا ایک بیان کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز بھی عدالت کے سامنے ہوگی اور موجودہ عدالت اس کے اوپر غور کرے گی. مگر آج آتھینٹیکیشن اور میڈیکل بورڈ کی بیسس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن مزید تفتیش آرڈر ہو گئی ہے. سپلیمنٹری چلان طلب کر لیا گیا ہے اور میڈیکل بورڈ بنانے کو ہیلتھ سیکرٹری کو کہا گیا کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو رکھتے ہوئے سامنے ان اکارڈنس ود لا میڈیکل بورڈ بنائیں. دیکھیے آئی او صاحب کیونکہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو انویسٹیگیشن پورا کرنے کے لیے وہ سمن کر سکتے ہیں بچی کو, چونکہ وہ پروسیکیوشن وٹنس ہے. اگر بچی ان کے سامنے پیش نہیں ہوتی تو آئی او صاحب مجسٹریٹ صاحب سے رابطہ کریں گے جو ان کے NPW نان اویلیبل وارنٹ ایشو کریں گے, پھر وارنٹ کے تحت جو ہے بچی کو یہاں لایا جا سکتا ہے. عدالت نے سر یہ بھی ریمارک کی کہ سپریم کورٹ نے جس طرح ایک طرح تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. نہیں جی, یہ انہوں نے نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آبزرویشنز ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کا امپیکٹ اور اثر ختم کر دیا ہے. اس سے اب میں انفلوئنس میں نہیں آ سکتا یا میں اس کو اس پرسوسیو ویلیو نہیں لے سکتا. وہ تو خود سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے. میرے خیال میں فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا ہے, نہ اس کی انٹرپریٹیشن مجسٹریٹ صاحب نے کی اور یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہو گئی.